الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ محترم ناظرین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور عفت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ایک بہت ہی اہم عقیدہ فی صفات کے تعلق سے اسی قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ ہم جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے ایک اہم ایمان کا حصہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن ہے ایمان باللہ میں 3 چیزیں داخل ہیں۔ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا کہ وہی رب ہے، خالق، مالک، رازق، مدبر، محیی، ممیت وہی ہے، یہ ایمان بالربوبیہ کا مطلب ہے۔ دوسری چیز ایمان بالالوہیہ، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، عبادت کی ہر چھوٹی بڑی شکل صرف اسی کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت جائز نہیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے میں ان 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ وہ 3 چیزیں ہیں۔ تو آج میں تیسرے جز یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس باب میں بہت سے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس باب میں ایک منہج اہل سنت والجماعت کا ہے جو وسط منہج ہے، درمیانہ وسط اور درمیانہ منہج ہے، اور دوسرا منہج معطلہ کا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معنی کا انکار کر کے اللہ کے اسماء و صفات کو معطل کر دیا۔ ایک منہج مشبہہ کا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تشبیہ مخلوق سے دے کر گمراہی مول لی، اور ایک فرقہ اشعریہ ماتوریدیہ کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعض صفات ثابت کرتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، من و عن حقیقی معنی میں، بلا تعطیل، بلا تحریف، بلا تمثیل، بلا تکییف کے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو حقیقی معنی میں، جس معنی میں وہ لفظ آتا ہے عربی میں، وہ لفظ جو معنی رکھتا اس معنی کو، متبادر معنی کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ معنی مخلوق میں بھی اسی معنی کے ساتھ وہ لفظ پایا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نام مثلا سمیع ہے، انسان بھی سمیع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام سمیع اس کی صفت سماع پہ دلالت کرتا ہے۔ جب انسان کا نام سمیع ہو تو ضروری نہیں کہ وہ سننے والا بھی، بہرا کا نام بھی سمیع ہو سکتا ہے، یا پھر وہ سننے والا بھی ہو تو اس کے سننے کی کیفیت اور سننے کی حد محدود ہے، سننے کا دائرہ محدود ہے، اور اس کا سننا اللہ کا دیا ہوا ہے، عطائی سننا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو سماع کے ساتھ، اور اس کے سماع کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نقص نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے بارے میں ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور تشبیہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق سے تشبیہ یا تمثیل نہ دیں، اگر ایسا کریں گے تو ہم بھی ممثلہ مشبہہ کی طرح سے گمراہی میں پڑ جائیں گے، اور اگر انکار کریں گے تو معطلہ کی طرح سے گمراہی میں پڑھ کر کے کفر مول لیں گے، یا پھر بعض کا انکار اور بعض کا اس بات کریں گے تو پھر اشعری اور ماتوریدی کی طرح سے گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ جبکہ اشعری ماتوریدی حضرات کو اپنے عقیدے پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے امام ابو الحسن اشعری جن کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، انہوں نے خود آخری زندگی میں اپنے سابق عقیدے سے توبہ کر کے امام احمد بن حنبل کے عقیدے کو اختیار کر کے اور اپنے سابق عقیدے سے رجوع کا اعلان کر کے انہوں نے ایک کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ 2 جلدوں میں لکھ کر
اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کا سابق عقیدہ باطل عقیدہ تھا، غلط تھا، اور اب وہ امام احمد بن حنبل کے عقیدے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ان حضرات کو بھی، ان اشعری ماتریدی دیوبندی بریلوی حضرات جو ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور عقیدے کے باب میں اشعری ماتریدی ہیں اور فقہ کے باب میں حنفی کہلاتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ کا بھی عقیدے کے باب میں وہی عقیدہ ہے جو امام احمد بن حنبل کا اور تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ائمہ اربعہ کا عقیدہ ایک ہے، ائمہ اربعہ کا اسماء و صفات کے بارے میں ایک جیسا عقیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی فقہ اکبر میں جو ایک کتاب لکھی ہے عقیدے کے بیان میں، اس میں اسماء و صفات کے بارے میں وہی منہج اور موقف بیان کیا ہے جو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے، جو امام شافعی نے، امام مالک نے بیان کیا ہے۔ امام مالک کا عقیدے کے باب میں اور خاص کر کے تو صفات کے باب میں جو عقیدہ ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ ان سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا استوا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفت استوا کے بارے میں، کیف استوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے لیے استوا ثابت کیا ہے، ثم استوا علی العرش، یا الرحمن علی العرش استوا، جگہ جگہ متعدد مقامات پہ۔ تو اس شخص نے آ کر کے سوال کیا کیف استوا، اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے؟ امام مالک نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ وانت مبتدع فاخرج من ہنا، کہ استوا معلوم ہے، اس کے جو معنی ہوتے عربی میں وہ معلوم ہے، اس کی کیفیت تو ہمیں معلوم نہیں، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا، جبکہ وہ بھی ان آیتوں کو پڑھتے تھے، اور پڑھتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ سمجھتے بھی تھے، کیونکہ وہ عربی جاننے والے، ان کی زبان عربی تھی اور قرآن عربی میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کر کے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو قرآن عربی، ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم اس کو پڑھو اور اس پہ تدبر کرو اور اس پہ عمل پیرا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن عربی زبان میں، جو کہ عربوں کی بھاشا، عربوں کی زبان ہے، اور ان عربوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پڑھو اور سمجھو، تو ظاہر سی بات ہے وہ پڑھتے تھے تو سمجھتے بھی تھے ان الفاظ کے، جیسے اللہ تعالیٰ کے سمیع، بصیر، حی اور مجیب اور دیگر اسماء و صفات ذاتی یا فعلیہ، عین، وجہ، یدین، رجل، قدم، ساق، اصابع، کف، جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہیں، یا نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے یہ سارے اسماء و صفات ذاتیہ اور فعلیہ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ جن کا تعلق ذات سے اور جو ہمیشہ ذات سے لازم ہیں اور ذات سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی ہے اور جس میں مشیت و ارادے کا دخل نہیں ہے، اور صفات فعلیہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، جب اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے اس فعل کو انجام دیتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں انجام دیتا ہے، جیسے کلام اور ضحک، ہنسنا اور سزا دینا، شفا دینا، نزول فرمانا، آسمان دنیا پر آنا اور بلند ہونا، اور اسی طرح سے مارنا، زندہ کرنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ، ان تمام پر ہمیں اسی طرح سے عقیدہ رکھنا چاہیے جیسے امام مالک نے بیان کیا۔ امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، کیف مجہول ہے، ہمیں معلوم نہیں، والایمان به واجب، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کیونکہ یہ قرآن میں آیا ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، وانت من المبتدع، انت من المبتدع اخرج من هنا، ڈانٹ کر کے پھٹکار کر کے بھگا دیا۔ تو یہی بات ہر صفت کے بارے میں لاگو ہوتی ہے، کیونکہ الکلام فی صفہ واحدہ کالکلام فی سائر صفات، ایک صفت کے بارے میں جو بات ہم کہتے ہیں وہی بات تمام صفات پہ لاگو ہوگی، اور اسی طرح سے جس طرح سے ہم ذات کے بارے میں کہتے ہیں وہی بات تمام صفات پہ بھی لاگو ہوگی، کیونکہ الکلام فی الصفات فرع الکلام فی الذات۔ جب اشعری ماتریدی حضرات بعض صفات کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے تشبیہ لازم آئے گی، تو ان سے پوچھا جائے آپ جن صفات کو، 7 صفات کو ثابت کرتے ہیں، علم، حیات، قدرت، کلام، ارادہ، سمع، بصر وغیرہ، تو اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی؟ جب آپ علم ثابت کر سکتے ہیں، حیات اور قدرت اور کلام اور سمع بصر ثابت کر سکتے ہیں، تو پھر ید اور عین اور وجہ اور رجل اور قدم اور ساق اور کف اور اصابع اور ضحک
اور نور اللہ کا ہونا یا اور نزول فرمانا، عرش پر مستوی ہونا، نازل ہونا، آنا وغیرہ، ان صفات کو ثابت کرنے سے کیوں تشبیہ لازم آئے گی؟ جس طرح سے دیگر 7 صفتوں کو آپ ثابت کرتے تو تشبیہ نہیں لازم آتی، اسی طرح سے ان صفتوں کو ثابت کرنے پر بھی تشبیہ لازم نہیں آئے گی۔ تو الکلام فی صفت کا الکلام فی سائر صفات، یا آپ اللہ کے لیے ذات ثابت کرتے ہیں یا نہیں، اللہ کے لیے وجود ثابت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں وہ کہیں گے کہ ثابت کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے لیے ذات اور وجود ثابت کرتے ہیں، جبکہ مخلوق کی بھی ذات ہے، مخلوق کا بھی وجود ہے، تو صفت ذات اور صفت وجود خالق اور مخلوق دونوں کے لیے آپ ثابت کرتے ہیں، اور دونوں کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہے، دونوں مختلف معنی میں ہیں۔ ایسے ہی تمام صفات کے بارے میں، تمام ذاتی و فعلی صفات کے بارے میں ایسا ہی عقیدہ رکھیے۔ اللہ کے لیے عین آنکھ کے معنی میں، وجہ چہرے کے معنی میں، ید ہاتھ کے معنی میں، رجل پاؤں کے معنی میں، ساق پنڈلی کے معنی میں، قدمین قدمین کے معنی میں، اور ضحک ہنسنے کے معنی میں، اور محبت، رحمت اور غصہ وغیرہ جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا، ان کو ثابت کیجئے اور ان کو حقیقی معنی میں لیجئے، جس طرح سے آپ 7 صفات کو لیتے ہیں، اور تشبیہ بھی لازم نہیں آئے گی اور کیفیت بھی لازم نہیں آئے گی، اور کیفیت کے بارے میں بھی آپ مت پڑھیے۔ اس طرح سے آپ کا عقیدہ درست ہوگا اور آپ تضاد بیانی سے بچ جائیں گے۔ تو یہ حضرات تضاد بیانی میں پڑے ہوئے ہیں، بعض صفات کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، بعض کی تحریف و تعویل کرتے ہیں، جبکہ صحیح موقف ایک ہی جیسا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ساری صفات اللہ نے خود بیان کی ہے، تو بعض صفتوں کے بارے میں ہم کچھ کہیں اور بعض صفتوں کے بارے میں کچھ بغیر دلیل کے، یہ تو قرآن میں تحریف ہے، منمانی ہے، گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے۔ اس لیے اس بات کو آپ یاد رکھیں، امیر روح کما جاءت بلا کیف، جیسے امام حماد نے، امام بخاری کے استاد نے فرمایا، امیر روح کما جاءت بلا کیف، اللہ تعالیٰ کے صفات کو جیسے آئی ہیں ویسے ہی ثابت کرو، ان پہ ایمان لاؤ اور کیفیت کے پیچھے مت پڑو۔ اور امام مالک نے جیسے فرمایا صفت استوا کے بارے میں، وہی بات تمام صفتوں کے بارے میں ہم لاگو کریں تو ہم تضاد بیانی سے بھی بچ جاتے ہیں، تحریف تعویل تکیف تمثیل سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو یہی موقف ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہم ثابت کریں، من و عن حقیقی معنی میں، اور مجازی معنی یا تعویل کرنے سے بچیں، اور تشبیہ سے بھی بچیں، تشبیہ نہ دے مخلوق کی صفات سے، اور نہ تکیف بیان کرے، کیفیت بیان نہ کرے، کیونکہ کیفیت کا ہمیں علم عطا نہیں کیا گیا ہے، جبکہ کیفیت کے علم کے لیے 3 راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، تب جا کر کے کیفیت کا ہمیں علم حاصل ہوگا، اور ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ دوسری بات کیفیت معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے مثیل اور نظیر کو ہم دیکھیں، جبکہ اللہ کوئی مثیل اور نظیر نہیں ہے، تو اس لیے یہ راستہ بھی بند ہے ہمارے لیے۔ تیسرا طریقہ کیفیت معلوم کرنے کا، خبر الصادق، سچے کی خبر اور اس کی گواہی ہو سکتی ہے، اور سچے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ انہوں نے کوئی اس طرح کی خبر ہمیں نہیں دی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں، اس لیے ہمیں کیفیت کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں قرآن اور حدیث میں، صحیح حدیثوں میں آئی ہیں، ان کو ہم ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سورہ صحیح حدیث میں ثابت کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، فرأیت ربی فی احسن سورہ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ اللہ کے لیے جمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال، صفت جمال ثابت ہے، جمال ثابت کریں۔ اللہ کے لیے صفت رجل، صفت ید، ساق وغیرہ جو میں نے ابھی بیان کیا، یہ سب ثابت ہیں، ان سب کو ثابت کریں بغیر تحریف تعطیل تکیف و تمثیل کے ثابت کریں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے لیے علو، قربت، معیت، کہ اللہ تعالیٰ بلند ہونے کے ساتھ، قریب ہے، قریب ہونے کے ساتھ بلند ہے، عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ مخلوق کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ عرش پر بلند ہے، اور یہ اللہ کے لیے محال نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کے لیے کوئی بھی چیز محال نہیں ہے۔ ہم عقل نہ لگائیں اور مخلوق پر قیاس نہ کریں۔ جو لوگ محال کہتے ہیں یا جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، دراصل ان کی بیماری یہ ہے کہ وہ پہلے تشبیہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا تو محال، تو محال یا پھر وہ تشبیہ لازم آنا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ مخلوق سے تشبیہ مت دو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مخلوق کی صفات پہ قیاسی مت کرو، بلکہ جس طرح سے ذات کے بارے میں کلام کرتے ہو ویسی صفات کے بارے میں کلام کرو، تو پھر تحریف تعطیل تکیف تمثیل اور تشبیہ اور تعطیل سے ہم بچ جاتے ہیں، اور ہمارا موقف وہی ہوتا ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کا تھا، ائمہ اربعہ کا تھا۔ اس لیے میں اشعری ماتریدی حضرات کو کہوں گا کہ امام اشعری کے عقیدے کی طرف آئیے، جو عقیدہ انہوں نے اپنی آخری زندگی میں اپنایا تھا، اور اللہ رب العزت کے صفات کے بارے میں
تمام اہل سنت والجماعت کی عقیدے کی طرح سے اپنا عقیدہ بنائیے. جب فقہ میں امام ابو حنیفہ کی آپ پیروی کرتے ہیں تو عقیدے کے باب میں، صفات کے باب میں بھی ان کی پیروی کیجیے. اللہ رب العزت ہمیں حق کی سمجھ عطا کرے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.